بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد يناجي ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تحریک اقامت نماز یا امت کو نماز کا پابند اور عادی بنانے کے لیے کوشش اور تحریک یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا نتیجہ خیز ہے کہ اگر یہ تحریک کارگر ہو جائے تو امید یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جادہ حق کے اوپر آسانی کے ساتھ چل کر منزل تک پہنچ سکتی. اس لیے کہ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار ہے، اس سے بڑی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ ایک ایسا سکہ ہے جو اکیلا کام کر جاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. یعنی وہ اکیلا ایک ایسا پلر اور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر جنت میں برتھ کنفرم ہو جاتی ہے، برتھ کنفرم ہو جاتی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس لیے اس سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. سچ یہ ہے کہ نماز اسی قول و قرار کی، اسی عہد و پیمان کی، اسی ایگریمنٹ کی پریکٹیکل شکل ہے، ایک عملی شکل ہے. کیسے؟ اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کاہے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سمجھنا آپ کے لیے قطعی مشکل نہیں ہے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا. آپ ایک بھینس پالتے ہیں، اس کے لیے ٹین ڈالتے ہیں، چھپر ڈالتے ہیں. سردی ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹاٹ سل کے اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں. مچھر زیادہ ہوں تو آپ دھواں کر کے مچھر بھگاتے ہیں. صبح اس کے یہاں صفائی کرتے ہیں. یعنی آپ ایک بھینس پال رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو دودھ دیتی ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. اور جس دن دودھ دینا بند کر دے اور بتلانے والے مویشی پالنے کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دودھ نہیں دے گی تو اٹھا کے آپ ترنت اسے ذبح کروا دیتے ہیں، پیسے سیدھے کر لیتے ہیں. یہ آپ کا دستور ہے. تو اس نظریے سے، اس پس منظر میں ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاند روزانہ ہمارے لیے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی روشنی ہمارے لیے. آسمان پر جو ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹانک دیے ہیں، ہماری چھت کو جو مزین کیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. جس طرح ہم اپنی چھت میں پلاسٹر کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں لائٹنگ کرواتے ہیں، کنسیڈ لائٹیں اسی خوبصورتی کے لیے لگائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے کہ ہم نے تمہاری چھت میں یہ جو ستارے لگائے ہیں یہ تمہاری آرائش اور تزئین کے لیے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور یہ ہماری چھت ہے. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ کہہ کر کے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ تمہاری اس بلند چھت کی قسم. تو آسمان و زمین، ہوا، پانی، چاند اور سورج اور یہ پورا نظام ہمارے لیے.
ہمارے لیے ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور ہم نہ ہو تو یہ نظام چلتا رہے گا، کوئی دقت نہیں ان کو۔ ہوا بند ہو جائے، ہمارا آکسیجن ختم ہو کر کے تھوڑی دیر کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نہ رہیں تو اس ہوا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سجا کر کے اس کے پورے نظام اور سسٹم کو جس طرح سے چلایا ہے وہ صرف ہمارے لیے۔ جب اتنا بڑا سسٹم اور نظام وہ چلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم سے بھی کسی بڑی چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہم سے بھی کسی بڑی چیز کا مطالبہ کیا گیا ہوگا۔ اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کیا کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کیوں کی ہے۔ کیا قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی سوال موجود ہے؟ کیا قرآن کریم نے اس طرح کا کوئی پروگرام لانچ کیا ہے یا یہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ وہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے اپنے پلان کا اعلان کیا ہے اور مقصد کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت بنیادی طور پر انسانوں کا اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ یعنی کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ بھیجا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سارے کاموں کو حضور کے طریقے کے مطابق کرنا عبادت ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقات، اخلاقیات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ استنجے میں، پیشاب کرنے، پاخانہ کرنے، اگر آپ اس طریقے سے گئے ہیں جس طرح حضور نے جانے کا طریقہ بتلایا ہے تو آپ کا بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ سنت کے مطابق آپ بیت الخلاء گئے ہیں یا آپ سر ڈھانک کر کے گئے ہیں، الٹا پیر آپ نے پہلے رکھا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دعا پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد واپس آ کر کے پھر آپ نے دعا پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا ہے، دعا پڑھی ہے، تو آپ کا جتنی دیر آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں، حالانکہ وہاں نہ آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، نہ حضور کا نام لے سکتے ہیں، اور نہ کوئی ایسے کلمات زبان سے نکال سکتے ہیں جن کا نکالنا عبادت اور باعث ثواب ہو، آپ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہاں بیٹھنا آپ کا عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم اسی پر آ جائیں کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں، عبدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، غلامی کیا ہے، تو الفاظ کی بازیگری یا اس کی وضاحت مختلف انداز سے کی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اور ان کی منشا اور حکم پر قربان کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اور ایسے سمجھ میں نہ آئے تو ان بزرگ کا واقعہ سمجھیے کہ ایک بزرگ ایک غلام خرید کے لائے۔ اس وقت کی بات ہے جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے اور غلامی کا وہ سلسلہ تھا۔ وہ ایک غلام کو خرید کر کے لائے، چونکہ ایک کامل اور مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ولی وقت، تو انہیں غلام ہونے کے باوجود اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کا خیال تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو آقا کھلا دیں۔ پھر اس سے پوچھا کیا پہننا پسند کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جو آقا پہنا دیں۔ کہا کہ کس وقت آرام کرنا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جس وقت آقا اجازت دے دیں۔ تو اس طرح سوالات کا ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس نے کہیں پر بھی اپنی منشا کا اظہار نہیں کیا۔ تو ان بزرگ نے جھنجھلا کر کے کہا کہ سب کچھ ہم ہی چاہیں گے، تم بھی کچھ چاہو گے یا نہیں؟ تمہاری اپنی کوئی منشا اور خواہش ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جو جواب دیا دراصل وہی بندگی اور وہی عبدیت، وہی غلامی کی پریبھاشا اور ڈیفینیشن ہے۔ اس نے کہا کہ آقا اگر میری اپنی ہی کوئی خواہش ہو تو پھر یہ غلامی کاہے کی؟ یعنی غلامی نام ہے اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اور ان کے حکم کے نام پر فنا کر دینا۔
اب یہ باتیں میں نے اتنی کہہ دی آپ سے، آپ جب عبادت ڈکشنری میں دیکھیں گے، جب عبادت تفسیر میں دیکھیں گے، اس آیت کے ذیل میں دیکھیں گے، تو عبادت کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ عبادت نام ہے غایت تذلل کا، عبادت نام ہے نکبت اور پستی کا، عبادت نام ہے خواری کا، یعنی اپنے آپ کو ذلیل بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنے آپ کو پست کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنے آپ کو خوار بنا کر کے، نتھنگ کر کے، لاشے بنا کر کے، عاجز اور بے بس بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ عبادت کا ترجمہ ہے، یہ عبادت کا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کاہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبدیت، غلامی اور بندگی کے لیے، اور عبادت نام ہے غایت تضرع کا، غایت تذلل کا۔ اب آپ دیکھیے نماز ان تمام صفات کی جامع ہے، نماز ان تمام صفات کی جامع ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، اس میں کوئی خواری اور کوئی تذلل نہیں، نفس پر بے شک قابو ہے، اور اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس میں کوئی پوزیشن اور سچویشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ آپ نے دے دی، کوئی تذلل نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حج جب کرنے جاتے ہیں تو 100% بڑائی کا خطرہ ہی خطرہ، یہاں تک گیندے کے پھول آپ کے لدے ہوتے ہیں ناک تک، اور جب آتے ہیں تو آپ فوٹو اور فلیش کی زد میں ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، تو آپ کا پورا حج صرف کیمروں کی زد میں ہوتا ہے، وہ گھر تک آتا ہی نہیں صحیح سلامت۔ لیکن نماز آپ بتائیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو خوار کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو شکست دینے کے لیے، اور کسی کو بے بس اور لاچار بنانے کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کہ تمہیں جھکا کے رہیں گے، تمہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، تمہاری ناک رگڑوا دیں گے، یہی بولا جاتا ہے نا سب کچھ۔ آپ بتائیے یہ سب کچھ نماز میں موجود ہے کہ نہیں؟ آپ جھکتے بھی ہیں رکوع میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب تک جھکو گے نہیں بندگی کا احساس پیدا نہیں ہو۔ گھٹنوں کے بل آ گئے، یہ بندگی کا اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر آپ نے پیشانی رکھ دی، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر آپ نے ناک بھی رگڑ دی، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب اس کے بعد نہ تو تضرع کا کوئی مفہوم ہے، نہ تذلل کا کوئی مفہوم ہے، اور نہ نکبت اور پستی اور خواری کا کوئی مفہوم۔ اور یہ سب چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ سجدے میں پائی جاتی ہے۔ سجدہ نماز کا ایک رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے بیچ میں سجدہ کیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی بندگی کا احساس ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ عبدیت کا درجہ کمال کہاں ملا آپ کو؟ نماز میں، اور نماز کے ایک رکن یعنی سجدے میں۔ اسی لیے بندہ جتنا قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑے ہوئے کیوں نہ ہو، چاہے وہ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے استلام کیوں نہ کر رہا ہو، ہونٹ رکھ کر کے بوسہ کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن سجدے کی حالت میں جو کیفیت اس کو حاصل ہے، اور عبدیت کا جو مفہوم وہ وہاں ادا کر رہا ہے، وہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ جب بندے کے اندر عبدیت کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کا تکبر مٹ جاتا ہے، اس کی بد اخلاقی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان کی تلخی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی ہیرا پھیری اور دنیا میں رہنے کا جو اس کا ایک غرور اور پلان ہے، وہ سب کا سب متاثر ہوتا ہے۔ ایک سجدے سے انسان کے حواس متاثر ہوتے ہیں، انسان کا پلان اور منصوبہ متاثر ہوتا ہے، اس کی طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ یہ سجدے کا کمال اور کرشمہ ہے۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارا سجدہ کمپیوٹرائز ہے، گئے کھٹ کھٹ 3 بار پڑھا، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہمارا وہ سیٹ اپ ہے، ہمارا 3 بار کا سیٹ اپ ہے، اسے ہم 5 نہیں کر سکتے، 7 نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنا دھیان لگتا ہی نہیں ہے، نہ دھیان کو ہم اتنا کھینچ کر نماز میں لا پاتے، ہماری لگامیں اتنی طاقتور نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نماز کا اعلیٰ معیار کیا تھا؟
حضرت جبریل امین نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ کر کے سوال کیا تھا، مل احسان، کہ عبادت کرنے کا سب سے بڑا طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہے؟ عبادت کا اچ استر کیا ہے، اپر کلاس کیا ہے، اس کا اے کلاس کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس ہمارا پیدا ہو جائے، ابھی آپ نے کسی بیان میں بھی سنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک تیر لگ گیا تھا ران میں، اور اس کا جو اندر کا حصہ ہوتا، آگے کا جو حصہ، نوکیلا حصہ ہوتا، وہ اندر پھنس گیا تھا اور وہ پک رہا تھا، تکلیف بہت تھی۔ ان سے کہا گیا کہ اس کو نکلوا لیجئے، تو راضی نہیں ہوئے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ان کی نماز کی حالت میں نکالا جائے۔ اس وقت یہ انمووڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی ہے اور یہ کھوئے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی تو یہ سارے کے سارے اکٹھا ہوئے اور کسی طرح اس کو پکڑ کے اور کھینچ لیے۔ اس پھن کو جو اندر موجود تھا، جو پھل اندر موجود تھا، اس کو کھینچ لیا اور پھر وہیں بیٹھے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے جب نماز مکمل کر لی تو ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہو، تم اسی لیے آئے ہو نا کہ تیر کے اس ٹوٹے ہوئے اندر کے حصے کو نکالنا چاہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو ہم کب کا نکال بھی چکے۔ آپ کو بہت عجیب لگے گا نا، اس لیے کہ ہم اپنی نمازوں پر ان کی نماز کو قیاس کریں گے، اس لیے ہم کو لگے گا کہ ارے پنکھا بند ہو جائے تو ہماری نماز ختم ہو جاتی، کولر بند ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی۔ ہماری نمازوں کی صورتحال یہ، لیکن ان کی نماز ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ اس احساس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی کی نگاہ ہو تو کیا وہ کسی اور طرف متوجہ ہونے کی غلطی کرے گا؟ آپ بتائیے، جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کا اگر باس سامنے بیٹھا ہو تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بجتے ہوئے موبائل کی گھنٹی جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر دیں۔ اتنی سکت ان کی نہیں ہو، پلک جھپکانے یہ ان کی اوقات نہیں ہوتی، جبکہ وہ ہماری طرح بلکہ ہم سے بھی گیا گزرا ہگنے موتنے والا ایک ناپاک شخص ہوتا ہے، اس کا اتنا خوف ہے، اس پالنہار کا خوف کتنا ہوگا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بتلائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کا سب کا حال یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہانڈی کھولتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت باندھتے ہیں عشاء کے بعد اور پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ لذت کا حال یہ، جو اپنے پالنہار کو دیکھ رہا ہو اسے کیا یاد رہ جائے گا؟ تو یہ احساس صفر سے بھی نیچے چلا گیا، اور جن لوگوں کو کسی بھی درجے میں 1% بھی مزہ آتا ہے، آپ انہیں نماز سے محروم نہیں کر سکتے۔ وہ تہجد میں اٹھتے ہیں آج بھی، اس کی ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو۔ قانون وہی ہے آج تک، وہی قانون ہے آج تک۔ میں دیکھیے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، موبائل بجنے کا، مسجد میں موبائل بجنے کا جو قصہ ہے وہ بھی اسی پہ قیاس کر لیجیے گا، نماز کی اہمیت سے اور اسی سے متعلق۔ مثال کے طور پر ایک روایت آپ نے سنی ہے کہ نمازی کے آگے سے مت نکلو، ایک روایت۔ دوسری روایت، نمازی کے آگے سے نکلنے والا شیطان ہے۔ تیسری روایت، نمازی کے آگے سے مت نکلو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے نکلنا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 سال کھڑے انتظار کرتے رہو مگر نمازی کے آگے سے گزرنے کی غلطی نہ کرو۔ چوتھی روایت، تم نمازی کے آگے سے مت گزرو، اس لیے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے تو تم 100 سال تک کھڑے رہو اور انتظار کر لو اور اس کے آگے سے نہ نکلو۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کیسی بات چیت ہے بھائی؟ یا تو میں بولوں یا یہ لوگ بولیں پھر؟
یہ کھانا پکانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جہاں پروگرام ہو وہاں کھانا نہ پکوائیں، کہیں اور پکوائیں، وقت پہ لائیں۔ توجہ کا مسئلہ تھا، یہاں بھی ردم ٹوٹ گیا۔ آپ بتلائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کے آگے سے نکل گیا تو اس نے کیا بگاڑ لیا آپ کا؟ آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ کا رومال اٹھا لے گیا، وہ آپ کا موبائل چوری کر لے گیا۔ یعنی بائی سینس آج کی تاریخ میں آپ بتلا نہیں سکتے ہیں کہ اس نے غلطی کیا کر دی ہے جس سے اتنا بڑا جرم ہے۔ آج اپنی عقل لگا کر کے آپ یہ بتلا نہیں پائیں گے کہ آخر وہ اتنا بڑا کون سا گناہ ہے کہ ہم نمازی کے آگے سے نکل رہے ہیں تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ 100 سال تک انتظار کرتے رہے۔ آپ بتائیے، غور کر کے دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ بخاری کی روایات ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں، سند کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی سقم یا جھول نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنی ہی بات وہیں پہ ہے کہ بندہ جس وقت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا چہرے کے اوپر ٹکی ہیں۔ بہت آرام سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کی نگاہیں ٹکی ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اور آپ کے محبوب کے بیچ میں کوئی حائل ہو جائے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی آ کے کھڑا ہو جائے، ایک پل آپ کو برداشت نہیں ہوتا، جبکہ ایسی کوئی دنیا اوپر آپ کی بات چیت نہیں ہوتی، یا آپ کی نگاہیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، اس آدمی کو دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گے آپ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ روبرو ہے، اس کے بیچ میں آپ آ گئے ہیں، اس کے بیچ میں آنا اور اس کا تعلق ختم کرنا، یہ اس کائنات کا بدترین جرم ہے۔ کسی بندے کا، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جڑوا دینا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ کا مشن کیا تھا؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہمیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور مبعوث کیا ہے، دھرتی پر برپا کیا ہے، تاکہ جو ایک دوسرے کی بندگی کی جا رہی ہے انسانوں میں، اسے چھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوگوں کو لگا دے۔ یہ صحابہ نے اپنا مشن قرار دیا، اور یہ قیصر یا کسریٰ کے ایوان میں کھڑے ہو کر کے ایک صحابی کا بیان ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی روایت پڑھی خطبے میں، اذا صلی العبد یناجی ربہ، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی سمجھتے ہیں؟ کان میں بات کہنا۔ کان میں بات جب کہی جاتی ہے جب بالکل خاص ہو، صرف اسی کو سنانا مقصد ہو اور دوسرے کسی کو سنانا مقصد نہ ہو، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی اتنی پرائیویٹ گفتگو کر رہا ہے، اتنی سیکرٹ میٹنگ ہے اس کی، تو اس میں اگر کوئی شخص حائل ہوتا ہے تو یہ اس کائنات کا بدترین جرم ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے مت نکلنا، ایسا نکلنا جو اس کی توجہ میں مخل ہو جائے۔ مسجد بہت بڑی ہے کہ ادھر اس کی توجہ نہیں جائے گی تو وسیع مسجد میں آپ نکل سکتے۔ کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی توجہ محدود ہوتی۔ مثلا میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور لکڑی گاڑنے کے لیے یا سترے کے لیے اس کے پاس کوئی لکڑی نہیں ہے، تو معلوم ہے مفتیان کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ بتلائیں گے کہ اس طرح چاند کی ہلالی شکل کا ایک نشان کھینچ لینا ہوتا ہے۔ نشان کھینچ لیں تاکہ آپ کی اپنی توجہ محدود ہو جائے اور معلوم ہو کہ یہاں توجہ ہے آپ کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو مناجات ہوتا ہے۔ اب بیچ میں اگر کوئی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور اس کے پروردگار کے بیچ اس نے حائل ہونے کی غلطی کی ہے، جو اس کائنات کا بدترین جرم۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسری مثال سمجھ لیجیے۔ اسی لیے قبلہ رخ تھوکنا منع ہے نماز میں۔ اگر کوئی شخص تھوکتا ہے تو قیامت کے دن یہ واپس اس کے چہرے پہ دکھائی پڑے گا۔
جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو ہے اور ایسی حالت میں اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس نے کہاں تھوکا؟ یہ بھی روایات کا حاصل ہے اور اس کا وہاں حاصل ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کے ذریعے سے آپ کو عبدیت حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے آپ کو بندگی حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے آپ کو عبادت کا کمال حاصل ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے آپ مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار سے روبرو ہوتے ہیں، نماز کے دوران آپ اپنے پروردگار کے مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، آپ کے بیچ جو حائل ہو وہ مجرم ہے۔ یہ کیفیت اگر ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہم کو مسلسل آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں جستجو اور تلاش کرنی ہوگی اس کیفیت کی جو اس نماز کے ذریعے سے حاصل ہونا چاہیے۔ اس نماز کو ہمارے ذمے اسی لیے لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو نیسیسری، کمپلسری اور فرض قرار دیتے ہیں۔ تو نماز ان کو بے پناہ اور بے حد و حساب پسند ہے، اس لیے انہوں نے اس کو فرض قرار دیا۔ ابھی سرسری طور پر یہ مضمون گزر تو چکا ہے، لیکن میں اس کے باوجود آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ ایک پیرامیٹر ہے، احساس دلانے کے لیے، آپ کو ریلائز کرانے کے لیے، آپ کے احساس کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی فکر کو مہمیز کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے اور یہ ایسا فرض ہے کہ یہ کبھی بھی آپ سے معاف نہیں ہوتا۔ صرف دو کنڈیشن ہیں انسانوں سے جب یہ نماز موقوف ہو سکتی ہے آپ سے۔ نمبر ایک، آپ پوری طرح سے معوف اور بے بس ہو جائیں، یعنی آپ کی عقل یعنی کوما کی کنڈیشن ہو، اور وہ بھی 6 ٹائم مسلسل، 6 وقت کی نماز کے دوران مسلسل آپ کے اوپر یہ کنڈیشن رہے، تب وہ نمازیں آپ سے معاف ہوتی۔ یا پھر عورت کا مہینے سے ہو جانا، یا آفٹر ڈیلیوری جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے میکسیمم 40 دن کا، اس کی وجہ سے۔ مطلب یہ 2 کنڈیشن ایسی ہیں جب نماز آپ سے موقوف ہو سکتی ہے، معاف ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں، جبکہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جو ملتوی نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، آپ کو کانپور جانا ہے، مفتی صاحب بتلائیں گے کہ آپ کانپور جاتے ہوئے روزہ موقوف کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد رکھ لینا۔ عورت دودھ پلا رہی ہے، شام تک دودھ خشک ہو جاتا ہے، بچہ بلکنے لگتا ہے، اس کو روزہ موقوف کرنے کی اور بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص حج کی رقم اس کے پاس موجود ہے، راستہ معمون نہیں، عورت ہے، محرم موجود نہیں، حج موقوف ہو جائے گا۔ حج موقوف رہے گا اس وقت تک جب تک یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں۔ زکوٰۃ اگر کوئی مصرف موجود نہیں ہے تو اس پیسے کو علیحدہ کر کے رکھ دیں، موقوف رہے گی۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ نماز میں سنشودھن ہو جائے گا، نماز کے مسائل میں ترمیم ہو سکتی ہے، نماز کے مسائل میں ڈھیل ہو جائے گی، لیکن نماز آپ سے معاف نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو ملتوی اور موقوف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مفتاح الصلاۃ الوضوء، وضو نماز کا کی فیکٹر۔ مفتاح کے معنی چابی کے ہیں، اور کی کے معنی بھی انگریزی میں چابی کے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کا کی فیکٹر ہے وضو، تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ لیکن اگر آدمی کو پانی چھونے کی ہمت اور سکت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ اضطرار کی حالت اور کیفیت ہو جائے گی، تو پانی استعمال نہ کرے، جا کر کے کسی دیوار میں 2 تھپیاں مارے اور اس کے بعد چہرے پہ پھیر لے، اور 2 مارے اور دونوں ہاتھوں پہ پھیر لے، نماز پڑھ لے۔ یعنی پانی بے شک استعمال کرنا، وضو کرنا لازم تھا، لیکن اس کی کیفیت میں اس کے تحمل کی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مسائل میں تو ترمیم ہو گئی، لیکن نماز نہیں ہٹی اس سے۔ رکوع اور سجدہ، قیام، یہ سب فرض ہیں۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، پیروں میں دقت ہے، رکوع نہیں کر سکتا، کمر میں دقت ہے، سجدے میں نہیں جا سکتا، سر میں کوئی دقت ہے، آنکھوں میں کوئی دقت ہے،
اسپائنل میں بیک بون میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان ساری صورتوں میں قیام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، رکوع نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں ہے، اشارہ کر لے، سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نماز بدستور قائم، فرض چھوٹ سکتا ہے، اس کے جو ارکان اور شرائط ہیں چھوٹ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے. یا تو طاقت نہیں ہے، یا کھڑے ہوں گے تو دشمن دیکھ لے گا جو نشانہ لگائے ہوئے ٹائیگر پہ ہاتھ رکھے، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں. اس خوف کی حالت میں بھی نماز آپ سے معاف نہیں. قبلے کی طرف رخ کریں گے تو دشمن دیکھ لے گا، نشانہ سادھ لے گا، تو قبلے کی طرف رخ نہ کریے، جس طرف رخ کر سکتے ہو نماز پڑھیے. مجھے تو اس وقت بڑا تعجب ہوا کہ مسئلہ لکھا ہے، کنز الدقائق کی عبارت ہے، وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ، یعنی عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اس لیے کہ انہیں تلاوت کرنا پڑے گی، آواز باہر جائے گی تو دقت ہے، تو اس لیے ان کی جماعت ختم کر دی، الگ الگ پڑھو. لیکن اگر وہ آمادہ ہو جائیں کہ نہیں ہم قرآن بھول جاتے ہیں اس لیے ہمیں تراویح پڑھانی ہے، تو وہ زبردستی اگر اسی پہ آمادہ ہوں تو کراہت کے ساتھ وہ امامت کرا سکتی ہیں. لیکن ان کا امام کہاں کھڑا ہوگا؟ آگے بڑھ کے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ انہی کی لائن میں ذرا سا آگے بڑھ کے کھڑا ہو جائے. مثال دی ہے کہ جیسے ننگوں کی جماعت، یعنی لوگوں کے جسم پر ایک کپڑا نہیں. آپ بتائیے آپ کے پاس کپڑا نہ ہو، ہر آدمی، آج کل بچوں سے اگر یہ کہو کہ نماز پڑھو چل کے، کسی جوان سے کہے کہ یار مولانا کپڑے نہیں صحیح، اور ابھی کہہ دو پکچر دیکھنے چلنا ہے تو ابھی رک جاؤ کپڑے پہن کے آ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بارات میں اگر چلنا ہے، ایک پہن کے گیا ایک لے کے جائے گا. یعنی بدقسمتی، جہالت، عیاری اور مکاری، فواحش اور بے حیائی اور بدکاری کے حالات یہ. نماز کے لیے کپڑے نہ، ابے نماز کے لیے اگر کپڑا 1 انچ موجود نہ ہو، مثلا آپ نے بدنام زمانہ جیل کا نام سنا ہے، گوانتانامو بے جیل، جہاں ہمارے بڑے بڑے علماء کو قید کیا گیا. وہاں کپڑے اتار لیے، یا پوسٹ دیکھے ہوں گے آپ نے، کتے چھوڑ دیے گئے، کپڑے اتار لیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. یعنی ان کے جسم پر 1 انچ کپڑا نہیں ہے. ایسی حالت میں آپ دیوار سے ہٹنا پسند نہیں کریں گے، دیوار سے ہٹنا پسند نہیں کریں گے. لیکن نہیں، ایسی حالت میں بھی اگر بہت سارے لوگ ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں گے. فقہا نے مسائل بتلائے کہ جو امامت کرائے گا وہ آگے بڑھ کر کے کھڑا نہیں ہوگا جس طرح آج کل ایسے حالات میں کپڑے پہن کے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ امام بھی انہی کے برابر میں کھڑا ہوگا، صرف اس کی ایڑی ان کے پنجوں کے پاس ہوگی، اس لیے کہ براہ راست اس کی نگاہیں، پیچھے والوں کی مقتدیوں کی نگاہیں اس کے سطر پر پڑیں گی جو نامناسب ہے، ان کی توجہ میں خلل انداز ہوگا. تو مسائل یہ ہیں کہ اگر ننگے لوگ امامت کرائیں گے تو ان کا امام بالکل ان کے برابر میں کھڑا ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہیں فقہا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں فقہا؟ اب سے لے کر کے پچھلے 1.5 گھنٹے میں کم از کم 50 روایتیں آپ نے ایسی سنی ہیں جو نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کافی ہیں. وہ صرف 50 نہیں بلکہ اس جیسی 20 گنا اور ہیں، 20 گنا اور احادیث اور آیات ہیں کہ جو دباؤ بناتی ہیں حضرات ائمہ کے اوپر، حضرات فقہا کے اوپر، کہ ان کے لیے مجبوری ہے اس طرح کے مسائل کا استنباط کرنا. حالات کوئی بھی ہوں، آپ کے جسم پر کپڑا ہو، طہارت کے آپ کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، اگر نماز کے ارکان اور شرائط ادا کرنے کے آپ کے پاس سسٹم میں گنجائش موجود ہو یا نہ ہو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں. چاروں ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی کرا دے، لیٹ کر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھائے. اگر ان آنکھوں کی پلکوں میں سکت ہے اشارے کی تو نماز موقوف نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے. یہ فرض کی جو سچویشن ہے، یا اس کا جو تنگ دائرہ ہے، یا جو مارجن لیس کنڈیشن ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا. یعنی ایک نگیٹو اپروچ ہے. ایک تو وہ فضائل و مناقب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تاکیدات ہیں، اور ایک یہ طریقہ سمجھنے کا، یہ نگیٹو اپروچ ہے، یعنی منفی طریقہ ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کا، کہ نماز کا معاملہ اتنا اہم. اور اس وقت میرے دماغ کی چولیں ہل گئیں جس وقت میں نے
مسائل کو دیکھتے دیکھتے یہ نوبت دیکھی. محسن یاقوت گنج میں بھی شاید میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت ڈیلیوری پین ہوتا ہے، درد ذہ ہوتا ہے عورت کو، اس وقت اسے موت دکھتی ہے. یعنی موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے اس کے لیے. وہ لمحات اس کے لیے نئی زندگی ہوتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے ڈیلیور کیا. اسی لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور ماں کے حقوق کو جب حضور نے بیان کیا ہے تو اس کو 3 مرتبہ حضرت بحث ابن حکیم نے جب پوچھا تھا من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے، تو حضور نے فرمایا تھا امک، تمہاری ماں. فرمایا ثم من، اس کے بعد کون، فرمایا امک. پھر تیسری بار پوچھا اس کے بعد کس کا نمبر ہے، فرمایا امک. یعنی شروع کے 3 درجے ماں کے لیے. پھر چوتھے راؤنڈ میں حضور نے فرمایا ثم ابوک. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ماں کی قربانیوں کا، اولاد کی خاطر ماں کی جو قربانیاں ہیں ان کو 3 راؤنڈ میں بیان کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا. 9 مہینے تک اتنا لوڈ اٹھائے پھرنا کیا آسان ہے؟ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ ڈیلیور کیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت تک 2 سال تک اپنا خون جگر پلا کر کے اس کی ہڈیوں اور اس کے جسم کو سیراب کیا، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کے لائق کیا. اس لیے 3 راؤنڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے رکھے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا بچے کا سر نکلا ہے، تھوڑا سا سر نکلا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا نماز معاف ہے؟ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا انہیں معلوم ہوگا. پہلی بات تو ایسی نوبت نہیں آتی مردوں کے لیے، لیکن جو چیخیں سنی ہوں گی انہیں بھی معلوم ہوگا کہ بہت صورتحال نازک اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کی صورتحال یہ ہے، فقہاء نے ترتیب یہ لکھی ہے، اگر بچے کا تھوڑا سر نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زمین پر ایک گڈھا کھودے، اس میں اچھی طرح روئی رکھ دے، اس حصے کو نرم کر دے اور بچے کو وہاں کسی طرح سیٹ کرے اور بیٹھ کر کے نماز ادا کرے. کرسی والے بھی سن لیں کہ ان کی کرسی بھی ختم ہے. مطلب یہ مسئلہ جس وقت میں پڑھ رہا تھا تو میرا پسینہ تھا. ہمارا نوجوان صرف جوتے کھولنے کی وجہ سے سردیوں میں نماز نہیں پڑھتا، وضو سے گھبرا کے نماز نہیں پڑھتا. فقہاء نے یہ مسائل بیان کیے ہیں قرآن کریم کی آیات کے دباؤ میں، احادیث کی تاکیدات کو دیکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منشا اور مراد کو دیکھتے ہوئے، عبادت اور عبدیت کا جو ہمارے اوپر دباؤ ہے، مقصد تخلیق کا جو دباؤ ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں، کسی سے اگر پوچھیں کہ نماز پڑھتے ہو، ہاں پڑھتے ہیں، ٹائم مل جاتا پڑھتے ہیں. یہ قرآن کریم کو آگ لگا دینے جیسا جملہ ہے. کفر کا اس سے بدترین جملہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے بہت ہلکا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جملہ بہت ہلکا ہے، لیکن زندگی میں شاید اتنا گھناؤنا کوئی جملہ بولا ہو کسی نے. ابھی آپ نے دیکھا، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں پہ لے جائیے. اللہ تعالیٰ نے کاہے کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ اپنی ماننے کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنی عبدیت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. اسی لیے پیدا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے روزی دی ہے، اسی لیے آنکھوں میں روشنی دی ہے، اسی لیے زبان کو گویائی دی ہے، اسی لیے ایک پورا ڈائجیشن سسٹم دیا ہے، اور اسی لیے خون کی رفتار کو اور خون کو پوری طرح سے سرکولیٹ کیا، سنچالت کیا ہے باڈی کے اندر. آپ کو پتہ نہیں کہ اس وقت خون کی رفتار کیا ہے؟ ذرا سا بڑھا دیں گے ابھی بھاگیں گے آپ، اور ڈاؤن کر دیں گے تو گر پڑیں گے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ کیوں عنایت کیا ہے اور ان کی نگرانی کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اسی لیے تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو. اور میں نے بتایا کہ کامل بندگی کس عبادت میں ہے؟ کامل بندگی اور کامل عبدیت آپ کو کاہے سے حاصل ہوتی؟ نماز سے حاصل ہوتی. نماز کے بارے میں یہ جملہ بولنا، میں بالکل کیا نام ہے نچلے استر پر جا کر کے سمجھا رہا ہوں. آپ لوگ کھیت میں کام کرواتے ہیں مزدور سے، ٹھیک ہے، آپ نے مزدور بلایا، 300 روپے لیتا ہے وہ، کہ نرائی کر دینا یا گڑائی کر دینا، کیا کیا اصطلاحات ہیں مجھے کم معلوم ہے.
آپ نے بلایا اس کو، اب وہ کھرپی یہاں رکھ کے اور پڑوس والے کھیت میں بیٹھ کر کے کسی دوسرے کھیت والے سے باتیں کر رہا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ بھائی کام کیوں نہیں کر رہے، کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، بات کر رہے ہیں، ذرا ٹائم ملے گا تو کر دیں گے. یہ جملہ سنیے گا آپ، یہ جملے کی ویلیو کیا ہے، یہ جملہ کہاں بول رہے ہیں، اس کی کیٹیگری کیا ہے، اس کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شخص جسے آپ نے اپنے کھیت میں مزدوری پر کام کے لیے رکھا تھا، وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ ٹائم ملے گا تو کر دوں گا، آپ کیا کریں گے؟ کھرپی پھینک دیں گے اس کی طرف، چلا جائے یہاں سے، دکھائی مت پڑنا. یعنی آپ اسے ہرگز کام نہیں کرنے دیں گے، آپ اسے ملازمت پر نہیں رکھیں گے. آپ کی دکان میں کوئی شخص کام کرتا ہے، پڑوس کی دکان میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور آپ کے یہاں گراہکوں کی بھیڑ ہے، آپ اس سے کہتے ہیں جلدی آؤ یہاں مال دکھاؤ، آ کر کے آئٹم دکھاؤ، آ کر کے کسٹمر ڈیل کرو آ کر. وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، بات کر لیں، ٹائم ملے گا تو آ جائیں گے. آپ کیا کرو گے؟ 2 تھپڑ اس کے رسید کرو گے اور دکان سے آپ اسے دھکا مار کے بھگا دو گے. میں نے تجھے ملازمت پہ رکھا ہے اپنے کام کے لیے، میں نے یہ باتیں کرنے کے لیے. آپ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اس کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ ٹائم ملے گا تو کر لیں گے. ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جس طرح آپ مزدوری پہ رہنے نہیں دیتے ایسا بولنے والے کو. تو اس شخص کو بھی جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، آسمان و زمین قائم کی، اس کے بعد چاند سورج اور زمین کے سینے میں پانی محفوظ کیا، ہواؤں کو چلا کر آکسیجن مینٹین کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے تاکہ ہم یہ کہیں کہ ٹائم ملے گا. ٹائم موبائل میں فواحش دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، گپ شپ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہاں تیری میری بہن بیٹیوں کو تاکنے کے لیے پیدا ہوا ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے جس کام کے لیے پیدا ہوا تھا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے، یا ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. آپ بتلائیے، یہ جملہ اپنے دین کو دفن کر دینے جیسا نہیں ہے. اور اگر آپ کو ایسا بھی بولنے والے مل جائیں گے، مولانا کام نہیں کریں کھائیں گے کیا، مولانا کام نہیں کریں گھر کیسے چلائیں گے، تمہیں ہر ٹائم نماز سوچتی رہتی، نمازی پڑھتے رہیں کیا. اس طرح کا کفر بکنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے دھرتی پہ. آپ یہ سمجھیے کہ آن پوائنٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بدقماش، ایسے بدتمیز، ایسے بد زبان، ایسے دریدہ دہن اس زمین پر پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں، اگلی آیت میں یہ صفائی کر دی ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم تم سے روزی روٹی نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے تم ہمارے لیے گلگلے طاق میں رکھو کہ اللہ میاں کھا جائیں گے آ کے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے رزق کی، تمہارے تماشوں کی. ان اللہ هو الرزاق، میں ہوں اللہ اور میں ہوں رزق دینے والا، رزق پیدا کرنے والا اور رزق کو مخلوقات تک پہنچانے والا. قوت المتین، وہ طاقتور ہے اور اس طاقت کا نفاذ کرنا بھی جانتا ہے. آپ بتلائیے کتنے میں ہو آپ؟ 18,000 مخلوق ہے، آپ کماتے ہو خالی، باقی وہ 17,999 کون ہے جو کماتا؟ مجھے بتلا دو. ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک اور ہاتھی سے لے کے مچھر تک کون ہے؟ بیل سے لے کر کے اور سانپ تک کون کماتا ہے؟ انہیں رزق کون پہنچاتا ہے؟ ایک ذرا سا اتنا بڑا پیٹ لے کر کے جس میں 45 بیماریاں موجود ہیں، اس پیٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کرنے کی ہمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو چنوتی دینے کی جرأت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ قربانیوں کے اس پورے نیٹ ورک کو چنوتی دینے کی کوشش، یہ تماشا، یہی بندگی ہے. اتنا سا پیٹ، اس ساری مخلوق کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہو کہ یہ آیتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں تو بتلا دو، یہ پریکٹیکل تمہارے سامنے. آپ اندازہ کیجئے، اسی طرح کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے، نماز کا حکم دیجئے. اگر کسی کے لیے گنجائش ہوتی نماز چھوڑنے کی تو محمد الرسول اللہ کا گھرانہ اس چھوٹ میں سر فہرست ہونا چاہیے تھا. اس لیے وی آئی پی کا کوئی تو پروٹوکول ہوتا ہے.
VIPs کا پروٹوکول تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. منتری کے گھر والوں کو ٹکٹ فری ہو جاتا ہے, ان چوٹوں کے لیے قانون الگ ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ منتری کا ڈرائیور بھی جرائم کرے تو اس پہ دفعات نہیں لگتی. اگر چھوٹ ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو محمد الرسول اللہ کے گھرانے کے لیے پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کی اخیر کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ نماز کے اس حکم سے ماورا نہیں ہیں. آپ خود بھی اس کی پابندی کیجئے, اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے. اور گھر والوں میں سے اگر کوئی روزی روٹی کمانے کا بہانہ کرے تو کہہ دیجئے کہ نحن نرزقک, کہ ہم نے تو لا نسألک رزقا, ہم نے تم سے روزی روٹی کا سوال ہی نہیں رکھا ہے, ہم نے تم سے بندگی اور عبدیت کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم واعبدوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. یہ اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں. عبدیت اللہ کے مطالبے میں شامل ہے. غلامی اور بندگی, نماز اور سجدہ, قیام و رکوع اللہ تعالیٰ کے مطالبات کی فہرست میں شامل ہیں. رزق کا کمانا اللہ تعالیٰ کی فہرست میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا نسألک رزقا, ہم نے تم سے روزی کموانے کا سوال ہی نہیں کیا. نحن نرزقک, روزی تو ہم دیں گے. یہ تھیوری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے علاوہ کون کماتا ہے, پیٹ سب کا بھر رہا ہے کہ نہیں. آپ کو لگے کہ بھینس ہم نے پالی ہے تو وہ نیل گائے کے جھرمٹ یہ آس پاس میں ہی ہوں گے آپ کے, کون کھلا رہا ہے ان کو. وہ 30 ہاتھیوں کے برابر اکلوتی مچھلی, شارک اور ویل, انہیں کون رزق دے آتا ہے؟ آپ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کے سلسلے میں قرآن کریم نے جس طرح سے بیریکیٹنگ کی ہے اور جس طرح سے سچویشن کو اور دائرے کو ٹائٹ اور تنگ کیا ہے, مارجن کو پوری طرح سے ختم کیا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے یہ اقامت تحریک نماز کی کوشش حضرات علماء کرام نے شروع کی ہے. یہ آیات ان پر دباؤ بناتی ہیں, یہ آیات ہمارے لیے دباؤ کا ذریعہ ہیں, اور مجبوری ہے اس طرح کے مضامین بیان کرنا آپ کی خدمت میں. اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جراری کا کوئی ایک فرد ایسا نہ ہو کہ جو نماز کے اوقات میں مسجد کی طرف رواں دواں نہ ہو. ایک بات صرف آخر میں عرض کروں گا, روزی روٹی کی بات اور نماز کا آپس کا کمبینیشن چل رہا تھا, تو سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز وہ روزی روٹی کی تقسیم کا معاملہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنہیں روزی روٹی چاہیے ہو, کاروبار ٹھیک چاہیے ہو, فجر کی نماز کا اہتمام کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ وہ نماز کی نیت باندھتی اور سویرا ہو جاتا, کبھی 1 رکعت ہوتی, تو بعد میں دعا میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے کہ بار الہٰ تیری رات بھی کتنی مختصر ہے کہ میری خواہش تو ابھی پوری نہیں ہوئی, میری طبیعت ابھی تلاوت سے سیر نہیں ہوئی, میری طبیعت ابھی نماز سے سیر نہیں ہوئی, میری طبیعت ابھی رکوع قیام اور سجدے سے سیر نہیں ہوئی, اور تیری رات ختم ہو گئی. تو اول وقت نماز پڑھ کے اور کچھ دیر کے لیے آرام کو لیٹ گئیں. یہ ان کا معمول تھا کہ وہ لیٹ گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے. فجر کی نماز پڑھ کے فوراً دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی. یہ تو ہمارے حاشیے خیال میں نہیں آ سکتا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور نماز چھوڑ کے سو گئی, ممکن ہی نہیں. یہ خیال لانا ہی غلط ہے. سو گئی تو حضور نے جا کر کے فرمایا یا بنیۃ قومی, آئے میری بیٹی. زور سے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے بیٹی اٹھ. مطلب یہ الفاظ جو ہے نا یہ بتلا رہے ہیں, جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ وہاں کیف رہا ہوگا ضرور. یا بنیۃ قومی, او بیٹی اٹھ. اس وقت نہ سویا کر. ان اللہ تعالی یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس, کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر کے اور سورج کے نکلنے تک لوگوں کی روزی روٹی تقسیم کرتے ہیں, رزق تقسیم کرتے ہیں. ہم آپ لوگ تو جانتے ہوں گے, بوڑھی عورتیں آج بھی جیسے ہی اذان ہوتی ہے دروازے کھول دیتی. اس دروازے کھولنے کا فلسفہ معلوم ہے آپ کو؟ فرشتے آئیں گے اور روزی لکھ جائیں یا کچھ بھی کر جائیں, آپ کو دیکھے فیصلہ نافذ کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ان کے استقبال میں دروازہ کھول دیتی تاکہ جیسے کوئی چیز بٹ رہی ہے تو برتن بڑا لے کے جاتے. یہ ان کی کوشش ہے. اور اس وقت صورتحال ہے کہ پورا کا پورا گھر سوتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام ہے, یا تو کھانا دیتے ہی نہیں ہیں, یا دیتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں, یہ بھی سمجھنے کا بہت بڑا فارمولہ ہے. روزی دیتے ہیں. اب دیکھیے نا, آپ سیٹھ جی ہیں, اپنی جیب سے
4 کلو گھی منگاتے ہیں، ان کا ڈرائیور بھی کھاتا ہے اور ان کا کھیت میں نگرانی کرنے والا بھی کھاتا ہے اور ان کا بھینس چرانے والا بھی کھاتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہائپر ٹینشن، کولیسٹرول بڑھا ہوا، وہ چاہیں گے تو روٹی بند کر دیں گے، ٹائیفائڈ میں روٹی بند ہو جاتی، جب چاہیں گے نمک بند کر دیں گے، ہائپر ٹینشن میں نمک بند ہو جاتا ہے، جب چاہیں گے گوشت بند کر دیں گے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، فیٹی لیور ہے، بند ہو جائے گا، جب چاہیں گے مرچ بند کر دیں گے کہ آپ کو پائلس کی شکایت۔ ان کے پاس سارے بیریئر ہیں، جب چاہتے ہیں جو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ رزق دیں گے، استعمال نہیں کرنے دیں گے یا دیں گے نہیں۔ اور آج کل جو جاگ رہا ہوتا ہے، جو بڑھیا گھر میں ہوتی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے، کسی ایک کو اس ٹائم جگا دیتے ہوں، بچے رونے لگے گا، ماں سوتے میں دودھ پلا دے گی، لیکن وہ جاگ رہا ہوگا، اس کی قسمت کا رزق آ جائے گا، پورا گھر نوچ نوچ کے کھائے گا، تبھی تنگی نظر آتی۔ ایک بوڑھی عورت جاگ رہی ہے، اسے نیند نہیں آئی، اس کی قسمت کا رزق آ گیا، باقی پورا گھر کھا رہا ہے، تنگی کا احساس ہوگا۔ جب ایک آدمی کی خوراک 10 لوگ کھائیں گے، اگر 10 کے 10 فجر پڑھیں گے تو اتنا بچے گا کہ جانور بھی کھائیں گے اور بانٹنے کی بھی نوبت آ جائے گی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسے رزق کی، کاروبار کی اور اپنے معیشت کی، اسباب معیشت کی ترقی کی فکر ہو، اسے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اپنے آپ سے نفاق کو دور کرنا چاہے، اسے فجر اور عشاء پڑھنا چاہیے۔ جو رات کو جاگ کر کے عبادت نہیں کر سکتا، اسے فجر اور عشاء کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیاض دفتر اسے پوری رات عبادت کرنے والا لکھ دے گا۔ تو یہ نظام ہے۔ نماز ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ہر چیز کی اگاہی کر سکتے ہیں۔ آپ سماج میں عزت بنانا چاہتے ہیں، اگلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو پوری گلی اور پورا محلہ اور پورا گاؤں سلام کرتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کو دیانتدار بھی سمجھا جائے گا۔ یہاں سے وہاں تک، فرش سے عرش تک آپ کے لیے اکرام اور اعزاز ہی اعزاز۔ تو ہر چیز، نماز اگر پابندی کے ساتھ پڑھ لی جائے اور اس کے تمام جو مسائل ہیں اور تمام جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر دیا جائے، تو امید یہ ہے کہ کسی اور چیز کی الگ سے طلب کی ضرورت نہیں پڑے گی اور باقی عبادات سب آسان ہو جائیں۔ جب عبدیت کا مزاج پیدا ہو جائے، جب عبادت کی خو پیدا ہو جائے، جب بندگی کا احساس جاگ اٹھے اور جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا مزہ لگ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور گھٹنے ٹیکنے کی لذت کا احساس ہونے لگے، تو پھر ہر چیز میں دل لگے گا، ہر چیز میں چاشنی ہوگی، ہر چیز میں شیرینی ہوگی، اور پھر بندگی ہی بندگی چاروں طرف، اور ہر چیز میں بندگی اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اہم رکن کی پابندی کی توفیق مرحمت فرما دے، اور اس کے تمام تر نتائج اور اس کا تمام تر نفع ہمارے قلب کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے وجود کو عنایت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔